بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من كبر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمين. آج 12 رمضان المبارک ہے. آج کا ہمارا 12واں موضوع بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کا امتی پیدا کیا وہ نبی بڑے عظیم الشان ہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب تعالیٰ نے علم عطا کیا وہ علم بھی بڑا مثالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے علم مبارک کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے جو منافقین تھے نبی علیہ السلام کے علم پہ اعتراض کیا. انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کے علم پہ اعتراض کیا تو نبی علیہ السلام منبر پر جلوہ فروز ہوئے. نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم میرے علم کے بارے میں اعتراض کرتے ہو. تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے پھر جو چاہنا ہے مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں ہر چیز بتاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو چاہا وہ پوچھا. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں متنبہ کیا, ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی. قرآن مقدس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو یوں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کہتا ہے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے ہر شے آپ کو سکھا دی, ہر چیز کا علم ہم نے آپ کو دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک سمجھنے کے لیے یہ چند باتیں سمجھنا بڑا ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے نبی علیہ السلام کا جتنا بھی علم ہے وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے. نبیوں ولیوں کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو ایک ذرے کے برابر بھی نبیوں کا علم ذاتی مانے وہ مشرک ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. انبیاء اور اولیاء کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سارا کا سارا رب کا دیا ہوا ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ تم نبی علیہ السلام کا علم کتنا بیان کرتے, غور کیجیے گا جاگ کے. اگر کوئی بندہ تمہیں کہے کہ تم نبی علیہ السلام کا علم کتنا بیان کرتے ہو کہ وہ علم اللہ کے علم کے برابر ہو جاتا ہے. میں نے کہا ذرا بات دوبارہ کہنا. وہ آپ کو کہے گا کہ تم نبی علیہ السلام کا علم اتنا بیان کرتے ہو کہ وہ علم اللہ کے علم کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ تم اپنی بات کی وجہ سے مشرک ہو گیا. وہ کہے گا میں کیسے مشرک ہو گیا؟ تو آپ نے کہنا نادان کہ تم نبی علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر رہا ہے. برابر وہ چیز ہوتی ہے جس کی حد ہو, اللہ کے علم کی تو حد ہی نہیں ہے. کتنے نکمے. اصل چیز یہ ہے خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں تم نبی علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کرتے ہو. اور نادانوں برابری ادھر ہوتی ہے جہاں حد ہوتی ہے. رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اگر تم کہو برابری ہے, برابری کرتے ہو, تو بات کہنے والے خود اپنے فتوے کی وجہ سے مشرک بنتے ہو. اللہ کے علم کی تو حد ہی کوئی نہیں, اللہ کی عظمتوں کی تو حد ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کا جتنا بھی علم ہے بالآخر اللہ کے علم میں اس کی کوئی حد ہے. ہمارے اعتبار سے تو کوئی حد نہیں ہے, وہ خربوں ہے. ہمارے اعتبار سے حد نہیں, لیکن اللہ کے اعتبار سے تو کوئی نہ کوئی اس کی حد ہے. لیکن رب کی شانوں کی تو حد کوئی نہیں, اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں. تو اب کہنا کہ تم نبی علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کرتے ہو, یہ اللہ کے علم کو محدود ماننا ہے. جو اللہ کے علم کو محدود مانے مسلمان ہو سکتا؟ اب بات سمجھیں. اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا. کتنا علم عطا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم الی یوم القیامت کانما انظر الی کف هذه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا, فرمایا موجودہ اور قیامت تک جو آنے والی ہے, فرمایا میں ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. ہر چیز میرے سامنے ہے, میں دیکھتا ہوں.
اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی حاضر و ناظر کا مطلب ہے. حاضر و ناظر کا مت کیا مطلب کسی کے سامنے بیان کرے نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے نبی علیہ السلام اپنے قبر انور پہ تشریف فرمائیں، ساری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام ہر ایک کی دلی کیفیت سے واقف ہیں. یہی حاضر ناظر کا مطلب ہے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام کے علم مبارک کی شان تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے جب دجال کا ذکر کیا، میں نے کہا اگر اسی معجزے کو سمجھ لیا جائے تو ہر چیز کا مسئلہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. اللہ نے کتنا علم عطا کیا ہے. دجال نے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے؟ عراق اور ملک شام کے درمیان سے نکلنا ہے. ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا. دجال کہاں ہوگا؟ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا. دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا یعنی کافر. کس نے ہمیں یہ بتایا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا. دجال صرف 40 دن تک زندہ رہے گا. کس نے ہمیں بتایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد میں قتل کریں گے. یہ مقام لد اسرائیل کا جو دارالخلافہ ہے تل ابیب، اس سے 15 کلومیٹر کے آگے علاقہ ہے مقام لد. وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دجال کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں، اب جو حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. میں نے کہا نہ جانے اس حدیث کو پڑھ کے کیسے لوگ نبی علیہ السلام کے علم مبارک کا انکار کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی، فرمایا جو میرا امتی دجال سے جنگ کرے گا میں اس امتی کو بھی جانتا ہوں، اس امتی کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. فرمایا میرے جس امتی نے دجال سے جنگ لڑنی ہے میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ لڑے گا میں گھوڑے کا رنگ بھی جانتا ہوں. بھائی اس سے پڑھ کے اور کیا ہوگا؟ فرمایا جس گھوڑے پہ وہ بیٹھے گا میں اس گھوڑے کا رنگ بھی جانتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ ہو کے رہا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن میں جو لفظ پڑھنے لگا ہوں وہ لفظ صحیح مسلم کے ہے. وہ لفظ کیا ہے ذرا غور کیجیے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آئے گی حتی یقاتل المسلمون اليہود، جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں لڑیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. حضور علیہ السلام نے جو منظر کشی کی ذرا دیکھیے گا. فرمایا جب تک یہود مسلمان سے جنگ نہیں لڑیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. فیقتلہم المسلمون، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے. حتی یختبی الیہودی، ایک یہودی دوڑے گا اور دوڑ کر یہودی پناہ لے گا، چھپے گا من وراء حجر، کسی پہاڑ کے پیچھے، وَمِن شجر، یا کسی درخت کے پیچھے وہ پناہ لے گا. فیقول الحجر، پتھر بول پڑے گا. ابھی شجر، درخت بول پڑے گا یا مسلم تعال، اے مسلمان ادھر آ، یا عبداللہ ھذا یہودی حربی، مسلمان قریب آؤ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے. فاقتلہ، آؤ آ کر اسے قتل کرو. یعنی درخت بھی بولیں گے، پہاڑ بھی بولیں گے اور مسلمان کے ساتھ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آ کے قتل کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر درخت بولے گا الا الغرقد، سوائے غرقد نامی درخت کے وہ نہیں بولے گا. اس سے پتہ چلتا ہے درختوں کے بھی عقیدے ہیں. جو درخت بولے گا وہ درخت سنی ہے، جو درخت نہیں بولے گا وہ درخت سنی نہیں ہے. یہ تقسیم میں نہیں کر رہا، یہ حدیث تقسیم کر رہی ہے. حدیث کے لفظ آپ سمجھیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت بول رہا ہے، پتھر بول رہا ہے. کیوں بول کے کہہ رہا ہے؟ وہ مجاہدین کا حامی ہے. تو جو اس وقت مجاہدین کا حامی ہے پتہ چلا وہ صحیح عقیدے والا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو گھرگد نامی درخت ہے وہ نہیں بولے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ، وہ درخت یہودی درخت ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. فرمایا وہ بےایمان درخت ہے، وہ یہودی درخت ہے. پتہ چلا درختوں کے بھی عقیدے ہیں. فرمایا وہ یہودی درخت ہے وہ نہیں بولے گا. اچھا یہ جب رسول پاک علیہ السلام کا فرمان یہود نے سنا، آج سے 100 سال پہلے سے لے کر اب تک مسلسل اسرائیل کے اندر بالخصوص یہ گرکد نامی درخت کی پیداوار بڑی کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے. اگر تاریخ کو دیکھیں 2010 تک اسرائیل نامی ملک کے اندر
تقریباً 24 کروڑ کے قریب یہ درخت نامی درخت لگا دیے گئے. 2008 میں بمبئی کے اندر ایک ان کا اسرائیلی سینٹر تھا. اسرائیلی سینٹر پہ حملہ ہوتا ہے. اس وقت اسرائیلی سینٹر پہ جب بمبئی میں 2008 میں حملہ ہوتا ہے، انہوں نے اس سینٹر کے اندر یہ گرکت نامی درخت لگائے ہوتے ہیں. جب حملہ ہوتا ہے تو جتنے اسرائیلی ہوتے ہیں اس گرکت نامی درخت کی پناہ میں لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک ان کا بندہ بھی نہیں مرتا، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب ہمیں اس درخت کی پیداوار زیادہ کرنی چاہیے. یہ آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت کی ایک ریاست ہے مہاراشٹر. اس ریاست کے 36 ضلع ہیں اور اس 36 ضلعوں میں بھارت کی اس ایک ریاست میں انہوں نے اسی گرکت نامی پودے کی درخت کی پیداوار کرنے کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا 5 کروڑ تک. انہوں نے کہا ہم یہ گرکت کے پودے لگائیں گے. 3 کروڑ تک پودے وہ لگا چکے ہیں. کیوں؟ یہ یہودی درخت ہے، یہودیوں کو اس نے پناہ دینی ہے. نبی اسلام کی زبان سے نکلا یہودی درخت ہے، یہ ان کو پناہ دے گا. اور دیکھو کتنی کثرت کے ساتھ اس کی وہ پیداوار کر رہے ہیں. اور مسلسل اسرائیل کے اندر خوشی کے موقع پر جب ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں تو بجائے کوئی اور چیز دینے کے وہ گرکت کا پودا تحفے میں دیتے ہیں کہ اس کی پیداوار زیادہ کرو. اب دیکھو میرے آقا اسلام کا علم مبارک ابھی جنگ ہونی ہے، ابھی یہودیوں نے اس کی پناہ لینی ہے، لیکن وہ آنے والے وقت کے لحاظ سے کیسے پلاننگ کر رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے. اگر میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. ذرا دلوں کو تھام کے حدیث پاک سنیے گا، رونگٹے کھڑے کر دیتی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی بارگاہ میں ایک دن جاتے ہیں. نبی اسلام کی گود میں حضرت امام حسین بیٹھے ہیں. میرے آقا اسلام کا جب وصال مبارک ہوتا ہے اس وقت امام حسین کی عمر کو 7 سال کے قریب ہے. نبی اسلام نے اپنی گود میں امام حسین کو لیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نبی اسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے آقا اسلام فرماتے ہیں جابر میری گود میں میرا نواسا حسین پڑا ہے. فرمایا اللہ اس کو ایک بیٹا دے گا، نام اس کا علی ہوگا. اور فرمایا قیامت کے دن اسے عبادت کرنے والوں کے سردار کے نام سے پکارا جائے گا، زین العابدین. فرمایا عبادت کرنے والوں کے سردار کے نام سے اسے پکارا جائے گا. نبی اسلام فرمانے لگے پھر زین العابدین کو اللہ ایک بیٹا دے گا، نام محمد ہوگا. فرمایا میرے نام پہ نام ہوگا. فرمایا نام اس کا محمد. غور کیجیے گا، میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں جملے. نبی اسلام نے اپنی گود میں امام حسین کو لیا ہے. فرمایا جابر اللہ میرے حسین کو ایک بیٹا دے گا. فرمایا قیامت کے دن اسے سرداروں کے نام سے پکارا جائے گا کہ عبادت کرنے والے سرداروں کا جو بندہ وہ کھڑا ہو جائے، یعنی حضرت امام زین العابدین. فرمایا پھر زین العابدین کو اللہ ایک بیٹا دے گا، نام محمد ہوگا، یعنی محمد باقر. میرے آقا فرمانے لگے جابر تجھے موت نہیں آئے گی جب تک جابر تجھے موت نہیں آئے گی جب تک محمد باقر کو میرا سلام نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ابھی امام حسین کی عمر 6-7 سال ہے. فرمایا امام حسین کا پوتا محمد باقر جب آئے گا، فرمایا میں تجھے سلام دے رہا ہوں، محمد باقر کو میرا سلام دینا. اور وہ سلام دے گا تو موت آئے گی. وقت گزرتا گیا، حضرت امام حسین جوان ہوئے، زین العابدین پیدا ہوئے. امام زین العابدین کو اللہ نے بیٹا دیا. امام محمد باقر پیدا ہوئے. امام محمد باقر کو ملنے کے لیے آخری عمر میں حضرت جابر بن عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضرت جابر بن عبداللہ کی بینائی جب چلی گی تو آپ پہنچے حضرت امام محمد باقر کو ملنے کے لیے. اور جا کر نبی نے نا آنکھوں کی بینائی چلے گی، پوچھا محمد باقر ہو؟ کہا ہاں محمد باقر ہو. حضرت جابر بن عبداللہ نے ہاتھ چومنے لگے تو محمد باقر کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمانے مجھے ہاتھ چومنے دے. نبی اسلام نے فرمایا تھا میرا سلام محمد باقر کو دینا، میں سلام دوں گا تو موت آئے گی. میں سلام پہنچانے آپ کو آن پہنچاؤں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اس قدر تھا، اللہ نے اس قدر علم عطا کیا. نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف لائے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک کتاب دائیں ہاتھ میں تھی، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں تھی. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اب لفظ سنیے گا، فما ھذا کتاب من کتاب رب العالمین. فرمایا اللہ کی جانب سے مجھے کتاب ملی ہے. دائیں ہاتھ والے کی بات کی، اللہ کی جانب سے مجھے کتاب ملی ہے. فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم او کما قال. نبی علیہ السلام فرمانے لگے اس دفتر کے اندر، اس کتاب کے اندر جو دائیں ہاتھ میں ہے، جنتیوں کے نام ہیں،
جس نے جنت میں جانا ہے اس کے باپ کا بھی نام ہے، اس کی برادری کا بھی نام لکھا ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس کے اندر ہر جنتی کا نام لکھا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے اس کے باپ کا نام لکھا ہے، اس کے قبیلے کا نام لکھا ہے۔ پھر نبی اسلام فرمانے لگے آخر پہ ٹوٹل کر دیا گیا ہے کتنے لوگ جائیں گے، نہ ایک زیادہ ہوگا نہ ایک کم ہوگا، فرمایا وہ اتنے ہی۔ پھر نبی اسلام فرمانے لگے اور یہ جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم، فرمایا جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے جہنمیوں کے نام ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے اس کے باپ کا بھی نام ہے اور فرمایا اس کے قبیلے کا بھی نام ہے۔ فرمایا نیچے ٹوٹل لکھ دیا گیا ہے، نہ کوئی زیادہ ہوگا نہ کوئی کم ہوگا۔ اللہ نے اس قدر اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو علم مبارک عطا کیا، اب کوئی میرے حضور علیہ السلام کے علم مبارک پہ اعتراض کرے تو میں نے کہا اس کو تو اپنی عقل کا پھر علاج کروانا چاہیے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے یہاں ایک جو شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ شبہ یہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی دیکھو کس نے علم دیا نبی علیہ السلام کو، ہم کہتا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کو بتا دیا جائے تو جو چیز بتا دی جائے وہ غیب رہتی ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں، وہ کہتے ہیں لہذا پھر نبی علیہ السلام کا علم غیب نہیں ہے، وہ اللہ نے سارا دیا ہے لہذا وہ غیب نہیں ہے۔ پھر مثالیں دیں گے اگلی، جی دیکھیں لاہور میں آپ کو نہیں پتا کیا آج ہوا ہے، میں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں تو وہ آپ کے لیے غیب تو نہیں ہے چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، اس کے باوجود وہ غیب ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ ہمارے اعتبار سے غیب ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ میں نے کہا ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ہم اس مسئلے کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ 30واں پارہ ہے، تم کہتے ہو، غور کیجیے گا، تم کہتے ہو اللہ نے جو علم دے دیا ہے اپنے حبیب پاک کو، اللہ کا علم جب مل گیا، اللہ نے جب علم اپنے نبی کو دے دیا تو پتہ چلا وہ غیب نہ رہا۔ میں نے کہا اللہ اپنے نبی کو علم دے اس کے باوجود وہ غیب رہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ میں نے کہا تم کہتے ہو رب بتا دے تو غیب نہیں ہے، میں نے کہا ہم کہتے ہیں رب بتا بھی دے تو غیب ہے۔ وہ قرآن سے سمجھیں، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ علم دینے کے بعد بھی اس کو غیب کہہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ تم کہتے ہو رب علم دے دے تو غیب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں رب علم دے دے پھر بھی غیب ہے۔ قرآن کہتا ہے رب نے کہا ہم نے نبی کو علم دیا، اس کے باوجود رب کہتا ہے میں نے دیا ہے پھر بھی وہ غیب ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، فرمایا کہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، پتہ چلا رب علم دے وہ پھر بھی غیب ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس لیے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آخری حدیث پاک اس پہ عرض کر رہا ہوں، ایک یہودی تھا تو اس نے بکریاں گھر میں پالی ہوئی تھی، وہ بکریاں چروانے کے لیے باہر نکلا، اچانک وہ کوئی کام کے لیے مصروف ہوا تو بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، بکری پکڑی تو دوڑ کے جانے لگا، مالک نے فوری دیکھ لیا، یعنی ابھی اس نے شکار کیے ہی تھا، ابھی بکری کو منہ ڈالا ہی تھا تو مالک نے دیکھ لیا، مالک نے جب دیکھا تو وہ قریب ہی تھا، مالک دوڑا کہ بھیڑیا بکری چھوڑ دے، جب مالک دوڑا تو بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا، دوڑتا ہوا گیا تو ٹیلے پہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا، تو بھیڑیا جب پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھا، صاحب مشکات نے حدیث پاک کو لکھا ہے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھا تو اونچی آواز سے بھیڑیا بول کے کہنے لگا او بندہ خدا، اللہ نے مجھے خوراک دی تھی تو نے چھین لی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی نے جب بھیڑیوں کو بولتے دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا زندگی میں نے کبھی بھیڑیوں کو بولتے تو نہیں دیکھا، بھیڑیا بھی کبھی بول رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا میں اس سے بھی عجیب بات تجھے نہ سناؤں؟ وہ کہتا ہے ہاں سناؤ۔ یہودی کہتا ہے سناؤ۔ بھیڑیا کہتا ہے میرے بولنے سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ شریف میں نبی آئے ہیں، جو ہو چکا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے تو بھیڑیا ہی اچھا جو نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب مان گیا، جس نے یہ کہا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی خبر دیتے ہیں۔ وہ یہودی نے جب یہ جملے سنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، جہاں پہ عرض کرنے لگا آقا میں نے یہ بھیڑیے کو بولتے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اگر بھیڑیا آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہے تو آقا میرا ایمان بھی قبول فرمائے، میں بھی گواہی دیتا ہوں، آقا میں بھی کلمہ پڑھ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ بھیڑیا نبی پاک علیہ
السلام کے علم غیب کو مان گیا، یہ کون سے انسان نما بھیڑیے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے علم پر صبح و شام اعتراض کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، اگر ہم بھی ان کے گھرانوں میں ہوتے تو ہم بھی نہ مانتے۔ اللہ ہمارے پاس تو زبان نہیں، ہم کس انداز میں تیرا شکر ادا کرے؟ تو نے صحیح العقیدہ لوگوں کے گھروں میں پیدا کیا، اپنے نبی کی شان مان کر بیان کرنے کی ہمیں توفیقات بخشی۔ بڑے لوگ ہیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو تول تول کے مانتے ہیں، یہ شان ہو سکتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتی۔ سنی نبی کی شان تول تول کے نہیں مانتے، وہ سینہ کھول کے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار جو بھی نبی کی شان بیان کرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ شانوں والے ہیں، جو بھی شان بیان کرو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جو شریعت نے ان کی شان بیان کی ہے وہ بیان کرو۔ الحمدللہ سنی ہر وقت شان بیان کرتے ہیں، اور اس شان کا جو مل ہے نا وہ قیامت کے دن جو پڑے گا، جب لوگ روئیں گے پرلائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر لوگ کہیں گے نہ نیر بگایا بن دیے، نہ درد سنایا بن دیے، اللہ دے اسونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے، معاشر وچ سارے رو رو کے محبوب خدا نو آکھن گے اج بگڑی قسمت سارے علی سرکار دے آیا بن دیے۔ جس نبی نے بگڑی بنانی ہے آج اس کا نام جپیں گے تو انشاءاللہ قبر و حشر میں سکون ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔